غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکلا، ان کے اس مذمومہ باطل عقیدے کے اوپر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں تقریباً 200 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا، سب کا علم تھا۔ اب اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آپ ڈسکشن میں آ جائیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ انسان اول کون تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، وہ سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے۔ اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے، ان کی پیدائش کے معاملات، ان کے دنیا میں آنے کے معاملات، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 950 سال، اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات۔ یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے؟ کس نے خبر کیا؟ کون بتایا آپ کو؟ سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خبریں تھی، نہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات معلوم تھے۔ قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب بعد میں ہونے والا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟ اگر انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے، کیسے آئے گی آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، نشانیاں کیا کیا ہیں، یہ سب چیزیں بتائی گئی۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال نکلے گا، سورج پچھم سے نکلے گا، دابت الارض آئے گا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے، فرشتے ہیں، اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے، اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی، اس کے بعد پھیلتی جائے گی، نہایت تیز ہو جائے گی، اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا۔ پھر سورج چاند ٹکرا دیے جائیں گے، تارے پھٹ جائیں گے، زمین اڑا دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کون بتایا ہے؟ اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں لیتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو سور پھونکا جائے گا، کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے، ہر چیز سے باخبر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب کتنا تھا، کتنا نہیں تھا، اب اس پر آتے ہیں ہم۔ اس لیے کہ بعض علماء، ان سے ہمارا بھی ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ خواہ وہابی اور دیوبندی جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں، ہم کبھی انکار نہیں کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا علم غیب ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے باضابطہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا، پورا علم غیب نہیں تھا۔ ہم حضور کے تھوڑے سے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، ہاں تھا رسول کو لیکن پورا نہیں تھا ہر چیز کا۔ میں نے کہا اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا بعض مقامات پر حضور نے کہا ہے مجھے معلوم نہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں واقعہ ہو گیا حضور کو اس کی خبر نہیں رہی، اس کا مطلب ہے حضور کو پورے علم غیب کا پورا علم غیب نہیں تھا، تھوڑا سا تو تھا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جواب صرف اتنا ہی ہے کہ چلو میاں، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، ہم یہ لکھتے ہیں کہ حضور کا کیا کیا علم غیب تھا، اور آپ یہ لکھو کہ حضور کو کس کس چیز کا نہیں تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم حضور کے علم غیب کی نفی پر لکھتے جاؤ اور ہم حضور کے علم غیب کے اس بات پر لکھتے جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن چیزوں کی خبر تھی اور تم کن کن چیزوں کی نہیں تھی، اس پہ لکھو، اور اس کے بعد ماتم کرو اپنی زندگی پر کہ اللہ نے تمہیں کس طرح کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ نبی کونین کا نقص نکالنے پر پوری زندگی لگا دی۔ حضور پاک کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے تمہیں ڈیوٹی لگ گئی، تم اس چیز پر تیار ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار،
پہلے یہ تو مجھے بتائیں کہ کون ہے جو یہ انصاف کرے گا اتنا تھا اتنا نہیں تھا، کتنا تھا؟ کیا تم نبی کے زمانے میں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم نے کچھ پوچھا ہے اس بارے میں؟ چلو اگر 100 چیزوں کا علم تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ، یا علم غیب اگر 100 کو کہتے ہیں تو تم بتاؤ حضور کے پاس 70 تھا کہ 75 تھا کہ 80 تھا کہ 82 تھا؟ کوئی حد ہے تمہارے پاس؟ نہیں بتا سکیں گے، میرا چیلنج ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض کا تھا، ارے میاں وہ بعض کی بھی تو تحدید کر دو، بعض کا مطلب کیا ہے؟ نہیں بعض کا علم غیب تھا، آج بھی وہ کہتے ہیں حضور کو بعض چیزوں کا علم غیب تھا۔ میں یہی کہتا ہوں وہ بعض کتنا تھا یہ آپ متعین کر کے بتا دو۔ چلو 30% تھا، 40% تھا، پرسنٹیج نہیں بیان کر سکے گے۔ جہاں انہوں نے انگلی رکھ دی کہ اتنا تھا تو پھر وہ اسلام میں زیادتی کرنے والے بن جائیں گے اور خارج اسلام ہو جائیں گے۔ حضور کے علم کو انہوں نے اگر گھیر دیا اتنا تھا، اب ہم سے وہ پوچھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم نہیں بتاتے کتنا پرسنٹ تھا، آپ بھی بتاؤ کتنا تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی علم ہے تو رسول پاک کے بعد، تو اللہ کا ناپو اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کے بعد اللہ نے اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو اپنے رسول کو عطا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں اللہ کا علم کتنا ہے، اب ہم کو وہ اصل معلوم نہیں، تو پھر جس کو عطا کیا اس کا کیا ہم حساب کر سکیں؟ اب ایک اگزامپل میں آپ کو بتا دوں، سیدنا خضر علیہ السلام جن کو خضر کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بعض چیزوں کی حکمت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے تھے، معلوم ہوگا آپ کو واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تیرا بندہ ہے مجھے اس سے ملاقات کرا۔ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی بھون کر کے لے چلو، سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہاں میرے اس بندے سے تیری ملاقات ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ موجود ہے سورہ کہف میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ لے کر چلتے رہے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے آپ رکے، سو گئے، مچھلی وہیں زندہ ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی۔ غلام نے خبر نہیں کیا، اٹھایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پھر جب بیدار ہوئے تو غلام بھول گئے، آگے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کہا لاؤ وہ مچھلی کھا لیتے ہیں، اب لمبا سفر نہیں ہوگا۔ تب غلام نے کہا وہ مچھلی وہیں اچھل کر چلی گئی تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے۔ واقعہ طویل ہے۔ واپس موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ تھے، انہوں نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو سلام کیا، ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں صبر کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہوں گا۔ انہوں نے ایک شرط رکھی میں جو بھی کام کروں اس پر پوچھنا مت کہ ایسا کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر پابندی کے ساتھ چلتے رہے۔ 3 واقعات قرآن میں بیان کیے گئے، کشتی پر بیٹھے اور وہ کشتی والا فری میں بٹھایا دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو۔ آپ حضرت خضر اس کی کشتی کو پھاڑنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فری میں بٹھایا ہے اس کی کشتی کو آپ پھاڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جلال کا اظہار کیا، کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کسی کام پر نہ سوال کریں۔ آپ نے کہا آئندہ نہیں کیا جائے گا۔ کشتی سے اترے، ایک مقام پر گئے، ایک گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں خوبصورت بچہ تھا، اس کو پکڑ کر کے انہوں نے مار دیا حضرت خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا آپ کو یہی بچہ ملا تھا، اس کو آپ نے مار دیا؟ انہوں نے پھر کہا، آپ نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے آخری ایک موقع اور، ایک گاؤں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا ہم کو مہمان بنا لو، گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہم دونوں کو مہمان نہیں رکھیں گے اور نہ کھانا کھلائیں گے۔ وہ وہاں سے نکلے، اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا چلو دونوں مل کر کے دیوار کو سیدھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان کی دیوار کو ہم کیوں صحیح کریں، اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا اس میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں، اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام۔ اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا تھے؟ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا، میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے، غصب نہ کر لے۔ یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا، غیب کا علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی، وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل، بلکہ وہ
کافر بنا ڈالے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں۔ تیسرے، اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت دو یتیموں کی تھی، ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے، اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے، میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا۔ یہ تین غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر۔ اس کے بعد جو بات ہے خضر، سیدنا خضر، ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے، نبی تھے کہ ولی تھے۔ بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا۔ اب یہی بات چل رہی نا، کتنا دیا تھا، اتنا کہ اتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا؟ وہ سمندر کے سفر پر تھے، سمندر کو تو جانتے ہیں آپ، اس کا کنارہ کون دیکھا ہے، ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا، معلوم ہی نہیں پڑتا۔ سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے، ہم نے سفر بھی کیا ہے، کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی۔ حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، بیٹھی، اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی۔ حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا خضر، بنی اسرائیل کے نبی، جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں، سمندر میں سے جتنا پی لے۔ میرے عزیزو، اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا، اللہ کا علم کتنا ہے۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اگر آپ سوال کرتے ہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا، تو یہ مسئلہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ اے مولا، عطا کرنے والا تو ہے، لینے والا تیرا رسول ہے، تو ہی بتا دے کتنا علم تھا۔ قرآن کے پاک کی آیت آپ چوتھے پارے میں پڑھیں، پانچویں پارے میں پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو علم غیب کتنا دیا، کتنا دیا؟ فرماتا ہے میرا مولا، اے رسول، ہر اس چیز کا علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب کیا کیا نہیں جانتے تھے تم طے کرو، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہر اس چیز کا علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو رسول یہ نہیں جانتے تھے، تو مولا تو کہہ رہا ہے جو رسول نہیں جانتے تھے میں نے دے دیا ہے۔ تم اگر کہو کہ حضور بچپن کی خبریں نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ وہ بھی دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو پہلے کی خبر نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے وہ بھی دیا ہے۔ تم کہتے ہو قیامت کے بارے میں رسول نہیں جانتے تھے، اچھا ہے تم جتنے نہیں جانتے تھے والے ورڈز لاؤ گے، قرآن کی آیت کے نیچے اللہ نے وہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے رسول، جو نہیں جانتے تھے سب میں نے دے دیا ہے، جو نہیں جانتے تھے۔ تم جو بھی کہو کہ یہ نہیں جانتے تھے، صاف کہو ہاں ٹھیک ہے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ دے دیا ہے۔ اب تیرا لفڑا کس بات پر ہے، تیرا جھگڑا کس بات پر ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے دے دیا۔ اب اس آیت نے پورا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آئیں، ڈسکس ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اے رسول آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے، اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ رسول نے کہا امت سے دو چیزیں یہ بتاتے ہیں عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ دو آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ میرے عزیزوں یہ سوالات کی بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں یہ غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کی خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں بات ہے۔ میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ کرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔
ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں۔ میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس، لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں۔ اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، مالک وہی ہے، لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو، کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے۔ ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب سمجھ میں آئی بات؟ دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے، یہ چرا کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی، اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی۔ رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے؟ تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ ایک آیت یہ ہے۔ اب دوسری بات، آپ اے رسول فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، ایک آیت یہ بھی پڑھ کر کے بتا دیں، دیکھو 7ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول خود فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، عزیزان گرامی وقار ہر آیت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ جیسے خدا کا علم ہے ویسے رسول کا بھی علم ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا آپ رسول کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں؟ رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے؟ نہیں، اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی علم ہے، اور رسول کا جو علم ہے وہ عطا کیا ہوا۔ خدا کو کسی نے عطا کیا لیکن رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جو رسول سے فرمایا اے رسول آپ کہتے میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ویسا غیب جو اللہ کا ہے وہ میں نہیں جانتا، ہاں وہ سب جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ تیسری آیت جو 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ کون کون سی 5 چیزیں میں نے بتا دیا۔ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، اور کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ 5 چیزیں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ بہت سارے لوگ اعتراض کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رسول کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی دور رکھا تھا، یہ 5 چیزوں کی خبریں نہیں، جبکہ آپ حدیثیں پڑھیں تو یہ 5 چیزوں کی خبریں حضور نے دی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں، اور رسول یہاں خبریں دے رہے ہیں۔ ایک ٹکڑا اس میں سے میں بتا دوں، ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف میں لے جاؤں گا، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا، کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا کوئی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، لیکن جنگ بدر کا موقع ہے، دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے، رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چل رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر میدان میں آئے، اپنے صحابہ کو حوصلہ دلانا تھا کہ تم گھبراؤ مت، کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول کہ کیا ٹکراؤ ہے کیا رسول میں اور قرآن میں اس کو بتاؤں گا میرے عزیز و جواب کے ذریعے سے، کوئی ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ تو ان کے پیٹ میں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو، ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا۔ دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا، کہا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا۔ اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے، آپ حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیں، انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر۔ میرے عزیزوں صحابی کہتے ہیں جنگ ہوئی، ختم ہوئی، دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھسیٹنے کے لیے آئے
تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام کا، وہ ایک بال برابر بھی باہر نہیں گرا تھا، وہی ابو جہل کے لیے جو پنجرا بنایا گیا تھا اسی میں مرا ہے، عتبہ اور شیبہ کے لیے جو ڈیڈ لائن کھینچی گئی تھی وہی ان کا ڈیڈ ہوا ہے، آخری وہی ختم ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، رسول نے ایک دن پہلے جنگ کل کیسے ہونے والی وہ بتا دیا۔ دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم، رسول تو زمین کھینچ کر کے بتا رہے ہیں۔ دو چیزیں تو یہاں ہو گئی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، تم رسول کی بات آتے ہو تو یہاں کہتے ہو دیکھو رسول قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ تم تو ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اتنا علم رکھتے ہو کہ سونوگرافی سے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، آج کے جدید علم میں اس کا تو انکار نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت جس چیز کو منع کر رہی ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بارش کا مسئلہ ہے، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ آقا قحط پڑ گیا ہے، بکریاں سوکھ رہی ہیں، جانور مرنے کے قریب ہیں، بارش نہیں ہے، کب آئے گی؟ یہ کس سے پوچھنے آئے صحابی؟ رسول پاک سے، جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قحط سالی کو دور کر دے، بارش برسا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی ہوئی 8 دن تک ہوتی رہی۔ دوبارہ وہ آئے وہی صحابی، انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے، آپ اتنا کہہ دیں کہ اب بارش مدینے میں نہیں دور برسے۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، اب ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا، یہاں سکھا رہا، آس پاس بارش برستی رہی۔ تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم، حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہیں آ جائے، جب چاہیں آ جائے۔ اب آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، یہاں یہی جواب میں دوں گا اے میرے عزیز، اللہ نے یہ سچ فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن پوری آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ میں کسی کو دوں گا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا بھی نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ان 5 چیزوں سے خبردار کرے۔ جب عام بندوں کو اللہ ان 5 چیزوں سے خبر کر سکتا ہے تو اپنے غیب بتانے والے رسول کو کیا یہ 5 چیزوں کا علم نہیں دیا جائے گا؟ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبریں تھی۔ اب آؤ احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدی جو تھے، وہ جو قید ہوئے تھے 70 لوگ تھے، ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں، مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں، جلا دیں، بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لے آؤ، مال دو اور آزاد ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے، اب آزاد ہو۔ دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں، تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے، چھوڑا جا رہا تھا۔ انہی قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے، چچا ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گٹھری آپ نے سکوں کی دی تھی، فلاں جگہ چھپانے کے لیے کہا تھا، وہ گٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔
اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ راز تھا میرا اور میری بیوی کا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں، چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہا تھا فلاں جگہ چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا مت، حضور یہ تک بتا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لوں گا۔ دائرہ اسلام میں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میرے عزیزوں ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے،